میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی دوسرے پارہ کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، مجھ پر، میرے نبی پر ایمان رکھنے والو، میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم ایمان والے ہو۔ میں نے روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ اس لیے کہ تم ایمان والے ہو، مجھ پر، میرے نبی پر ایمان رکھنے والے ہو، میرا اور میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہو۔ اب ہم کسی ٹائم عرض کریں کہ یا اللہ کھانا موجود ہوتے ہوئے بھی ہم نہ کھائیں، پانی موجود ہوتے ہوئے بھی ہم نہ پئیں۔ اللہ نے فرمایا ہاں سب کچھ موجود ہونے کے باوجود تم کچھ نہ کھاؤ نہ پیو، یہ میرا حکم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، جیسے کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلوں پر، تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اجر، ثواب، ثمرہ، جنت، نعمت، رحمت، بخشش، مغفرت، وہ تو سب اپنی جگہ پر ہیں، مگر ایک تمہارا اس میں فائدہ یہ بھی ہے کہ تم سب ہی صاحب تقوی بن جاؤ گے روزہ رکھنے سے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے۔ پوچھو جا کر علماء کرام سے کہ یہاں کتبہ سے مراد فرض کر دیے گئے، اور جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر اور ان کی امتوں پر کسی نہ کسی اعتبار سے، کسی نہ کسی طریقے سے روزے فرض رہے ہیں۔ جس طرح میں مثال کے طور پر بتاؤں، حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ کی امت پر ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھنا ضروری تھا، یعنی ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے۔ اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے۔ اب سنو حدیث پاک ابن خزیمہ نے اور امام بہقی نے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑی طویل حدیث نقل کی ہے۔ اب اس کا ترجمہ اور اس حدیث پاک کے چند گوشوں کو میں جناب کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا آخری ہفتہ تھا، شعبان کے آخری دن تھے، شعبان کی آخری گھڑیاں تھیں، یا یوں بھی کہو کہ شعبان کی آخری تاریخیں تھیں۔ حضور نے ہمیں بٹھایا، روکا، فرمایا میں تمہیں کچھ کام کی چیز بتاؤں کہ آنے والا رمضان کا مہینہ بڑا عظیم ہے، اس کے رات کے قیام کو اللہ تعالیٰ نے ثواب کی چیز بنایا، اور اس میں ایک رات جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، یعنی شب قدر، اور اس رات کا قیام یعنی نماز تراویح، گویا شب قدر، یہ دو باتیں ارشاد فرمائیں اور فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے نفل کے ذریعے قرب حاصل کرے تو اس مہینے میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، یعنی رمضان المبارک کے دنوں میں کوئی بندہ اگر نفل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بڑھا کر فرضوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، تو فرض کا کیا بنے گا؟ فرمایا فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اگر رمضان المبارک میں ایک فرض آپ ادا کرتے ہو تو رمضان المبارک میں اگر ایک فرض ادا کرتے ہو تو اس کا اجر و ثواب بڑھا کر اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر اس کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور اس میں کوئی شخص اپنے بھائی کو روزہ افطار کرائے تو اسے بھی روزہ دار جتنا ہی ثواب دیا جائے گا۔ یہاں سوال کی گنجائش تھی کہ کیا روزہ افطار کرانے والے کو جو ثواب ملے گا تو افطار کرنے والے کے روزے کے اجر و ثواب سے کاٹ کر افطار کرانے والے کو اس کا ثواب دیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ افطار کرانے والے کو مزید ایک روزے کا اور ثواب دے دیا جائے گا۔ یہ انعام ہے،
یہ بخشش کے ذریعے ہیں۔ اب تاریخ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ اب اگر 2 ہجری سن 2 ہجری کا سال اگر ملاحظہ فرمائیں، تاریخ پڑھیں، دیکھیں تو مسلمانوں کے پاس مال کی فراوانی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اتنی غربت، مسلمانوں کے پاس اتنی غربت کہ کھانا کھانے کو بھی پیٹ بھر کر نہیں ملتا تھا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ کوئی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس مہینے میں جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کو صرف 2 گھونٹ پانی، توجہ کرنا میرے لفظوں پر، حضور فرماتے ہیں جو 2 گھونٹ پانی یا 1 کھجور سے روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے تو بھی اسے پورے 1 روزے کا ثواب دیا جائے گا۔ اور یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا نتیجہ جنت ہے۔ تو اب اس رمضان کا اول حصہ رحمت کا، باتیں یاد رکھنا، مہربانی فرمانا، یعنی کہ اس کا پہلا عشرہ جسے کہتی ہیں، پہلے 10 دن، اول حصہ یہ رحمت کا، یعنی اس کے پہلے جو 10 روزے ہیں، ان 10 روزوں میں اللہ تعالیٰ تمام روزہ داروں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس کا جو درمیانی حصہ مغفرت کا ہے، یعنی دوسرے عشرے کے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ تمام روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو جو اس مہینے کا جو آخری عشرہ ہے، یعنی جو آخری 9 دن بچیں گے یا 10 دن رہ جائیں گے، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ تمام روزہ داروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، اے لوگوں، 4 باتوں کو اس ماہ میں، 4 باتوں کی اس ماہ میں کثرت کیا کرو۔ ایک تو حضور فرماتے ہیں، کون فرما رہے ہیں؟ تیرے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی اس ماہ میں کثرت کیا کرو۔ روزہ رکھنے کے بعد کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو، دن کو ٹائم ملے دن کو پڑھو، رات کو ٹائم ملے رات کو پڑھو، کلمہ طیبہ کی کثرت کرو۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہو، توبہ کرتے رہو، معافی مانگتے رہو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرو۔ اور تیسرا، حضور فرماتے ہیں روزہ دار کی خدمت کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بھی اس ماہ میں کسی روزہ دار کو پانی پلائے گا، روز قیامت اللہ تعالیٰ اسے میرے حوضر سے ایسا جام کوثر پلائے گا کہ جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اب پوچھو کہ قیامت کا دن کتنا بڑا ہوگا؟ پوچھو علماء کرام سے، سوال کرو، کبھی تہجد کی نفل ادا کر، روزہ رکھ، صبح سویرے اٹھ، اور روزہ رکھنے کے بعد یا روزہ رکھنے سے پہلے، سحری کے بعد یا سحری سے پہلے تہجد کے نفل ادا کر اور عرض کر، پتا کر کہ یا اللہ قیامت کا دن کتنا بڑا ہوگا۔ حضور فرماتی ہیں 50,000 سال کے برابر کا ایک دن، جس کو یوم حشر کہتے ہیں، لوگوں کی زبانیں باہر آ جائیں گی، پسینہ اتنا نکل رہا ہوگا کہ گردن تک، کسی کے منہ تک، کسی کے سر تک، اور کسی کے جناب سر کے بالوں تک پسینہ ہوگا۔ سورج تو بالکل سوا نیزے پر ہوگا، زمین جو ہے وہ بھی گرم ہوگی، اور ہر آدمی پیاس پیاس کر کے پکارے گا تو حوض کوثر پر ایک ایک کو لایا جائے گا۔ اور میرے سرکار اور تیرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، جب اپنے ہاتھوں سے جام کوثر ہم پلائیں گے تو 50,000 سال کا ایک دن، اور جنت میں جانے تک اسے پیاس لگے گی نہیں۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں سنیوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، حضور کی سنت کو لازم پکڑ لو، سرکار کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے، نقش پائے حضور انور کو اپنا کعبہ بنا لیا ہم نے۔ ارے مل گئے وہ تو پھر کمی کیا، جیسے علی کو پا لیا ہم نے، ارے ہو کر دامن سے ان کے وابستہ، اب سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو رمضان المبارک کا ادب و احترام کرتے ہوئے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ تو رکھ لیا،